ڈیکوریشن بہترین تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سارے کمرے کا جائزہ لیا اور باہر نکل آئی، اور تبھی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ دروازے کی دستک کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے خوف بھری نظروں سے کمرے کی جانب دیکھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے یہ فیصلہ لینا تھا کہ وہ اندر موجود شخص کے بارے میں جنید کو کیا بتاتی، لیکن اس کی سوچیں اتنی طویل ہو گئیں کہ جنید کو دوبارہ دروازے پر دستک دینا پڑی۔ سو گئی ہو دانیہ، دروازہ کھولو۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس بات سے چڑ جاتا کہ دروازہ دیر سے نہ کھولا جائے، اور وہ مرے ہوئے قدموں سے اس سے پہلے کہ دروازے کی جانب بڑھتی جب اندر موجود شخص باہر نکل آیا۔ کام ہو گیا ہے آپ کا۔ اس کے چہرے پر ہلکا اطمینان اور مسکراہٹ تھی، جبکہ دانیہ کی آنکھوں میں صرف خوف کے پہرے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا اور جنید غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اتنا ٹائم لگا دیا ہے تم نے دروازہ کھولنے میں؟ وہ ہمیشہ کی طرح شک بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمومی طور پر وہ ایک شکی مزاج شخص نہیں تھا، لیکن اپنی زبان درازی کی وجہ سے وہ اکثر ہی جلدی غصے میں آ جاتا۔ جی میں وہ… اس سے پہلے کہ میں مکمل تفصیل دیتی، جب جنید نے سخت نظروں سے قریب کھڑے شخص کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے اور اندر کیا کر رہا تھا یہ؟ وہ بھی حیرت بھری نظروں سے جنید کو دیکھ رہا تھا، جبکہ دانیہ کی آنکھوں میں خوف کے پہرے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہوئے گھبرا رہی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جنید کی جلدی غصے میں آ جانے والی عادت اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ یہ لائٹ ٹھیک کرنے کے لیے میں نے اندر بھیجا تھا۔ سریا بیگم بھی قریبی مارکیٹ سے گھر ہی آ رہی تھیں، اور اسی لیے دونوں ماں بیٹا اکٹھے ہی اندر داخل ہوئے، اور سریا بیگم انجانی سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ یہی گل کھلاتی ہے، یہ اس لڑکی نے نہ جانے اور کتنی ناک کٹوانی ہے ہماری۔ یہی گل کھلاتی ہے، یہ اس لڑکی نے نہ جانے اور کتنی ناک کٹوانی ہے ہماری۔ اور وہ جو دہشت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، حیرت بھری نظروں سے اپنی ساس کو دیکھتی رہی۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی ساری توجہ اب سریا بیگم کی جانب چلی گئی، جو اس قدر منافقت سے کام لے رہی تھیں جیسے اس شخص کی آمد سے ہی انجان ہو، جبکہ قریب کھڑا 20 سالہ لڑکا بھی عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتا، جب جنید نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے اس کا گریبان تھام لیا۔ تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں۔ میں اس عورت سے نپٹ لوں، پھر بعد میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اور وہ بھی حیرت بھری نظروں سے جنید کو دیکھتا رہا۔ دھان پان سا لڑکا جنید کی سخت گرفت پر اچھا خاصا بوکھلا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخص اس قدر جاہلیت کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ کیا کریں آپ جنید؟ چھوڑیے اسے، جانے دیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اور جنید نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گردن سے تھام لیا۔ اماں ٹھیک کہتی ہیں، تم کبھی میری عزت کا پاس نہیں رکھ سکتی۔ 2 سال میں نے تمہارے ساتھ جس طرح گزارے ہیں صرف میرا دل جانتا ہے۔ جیسے آج وہ سارے دل کی بھڑاس نکالنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، اور اس کی بات سن کر وہ ہکا بھکا رہ گئی۔ سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ سخت نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جنید؟ آپ نے میرے ساتھ 2 سال گزارے ہیں، میں نے آپ سے محبت کی ہے اور آج تک آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جنید اس حد تک چلا جائے گا۔ مارے افسوس کہ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ شخص غصے میں ہمیشہ ہی ہر حد بھول جاتا۔ اس کی ساری قربانیوں، ساری محبتوں کا صلہ اسے اتنا عجیب دیا کرتا کہ وہ کتنے ہی دن افسوس سے رہا کرتی۔ اور اس کے جواب پر جنید بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جب سریا بیگم آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ گئیں۔ بی بی مان کیوں نہیں لیتی کہ میرے بیٹے کے سر پر ناچ رہی ہو تم؟ خدا کے قہر سے ڈرو، میرا بچہ تمہارے ساتھ کیسے پیش آتا ہے اور تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ اس عورت کی منافقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ جو ہمیشہ ہی لوگوں کے سامنے اپنی بہو کو ذلیل اور رسوا کر دیتی تھی، آج حقیقت میں ایک ساس کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک عورت کا روپ اختیار کر رہی تھی۔ جنید کی اونچی آواز گھر کی دہلیز پار کرنے لگی تھی، جبکہ وہاں موجود لڑکا تو یہاں آنے پر ہی افسوس زدہ تھا۔ اگر اسے ذرا بھی معاملے کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی یہاں کا رخ نہ کرتا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہیں اماں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر اسے ہی لے آئیے جو اس قابل ہے۔ میں چلی جاتی ہوں آپ کی زندگی سے۔ اس کے آنسو بہہ کر رخساروں پر آ نکلے۔ چلی جاؤ، بلکہ میں خود تمہیں ہر اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں جو تمہارے پاؤں کی قید بنا ہوا ہے۔
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں دانیہ، طلاق دیتا ہوں، طلاق۔ اور وہ حیرت اور بے یقینی سے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ شخص اسے ذلیل و رسوا کر سکتا تھا، اس پر غصہ کر سکتا تھا، لیکن اس حد تک نہیں جا سکتا تھا۔ ایک پل میں ہی اس نے سارے رشتے توڑ دیے، اس سے سر کی چھت چھین لی۔ بے بسی سے بوکھلاتے ہوئے اس نے دھڑکتے دل کو تھام لیا، جس نے ایک پل میں ہی بے چینی اتر آئی تھی۔ تو کیا یہ تھا اس کی 2 سالہ محبت کا صلہ؟ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی اور ثریا بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھیں، جو مکمل خاموشی سے دانیہ کو دیکھ رہا تھا، جس کی ساری دنیا ہی ایک پل میں اجڑ گئی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے دانیہ کو طلاق نہیں دینی تھی، یہ بس غصے کا شدید رد عمل تھا۔ وہ اسے ہر رشتہ نہیں ختم کر سکتا تھا، اس کی غلطیوں پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ انجانے میں ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، جب دانیہ نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ قہر بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات اس حد تک چلی جائے گی۔ اس سے پہلے ان کے جھگڑے ہوا کرتے اور جھگڑے بھی اس قدر شدید، لیکن وہ آج تک اس سے دور نہیں ہوا تھا، اپنا رشتہ قائم کیے رکھا۔ خبردار اگر میری جانب ہاتھ بڑھایا، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہاری محبت پر اور ہر اس رشتے پر جو میں نے تم سے قائم رکھنا چاہا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھتی رہی، جبکہ دروازے کے قریب نہیں پہنچی، اور پھر آہستگی سے اس نے پلٹتے ہوئے وہ دہلیز پار کر دی۔ وہ جس دہلیز پر جینے مرنے کے خواب لے کر آئی تھی، اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا۔ اس نے آج تک جنید سے صرف محبت کی تھی، اور محبت کا صلہ اسے اتنا بھیانک ملا کہ اس کا اعتبار ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا جنید کے گھر سے، اور نہ ہی اسے لالچ تھا کسی چیز کا۔ جب محبت اور اعتماد نہیں رہے تو وہ چیزوں کو بھلا ساتھ لے جا کر کیا کرتی؟ شام ڈھلنے لگی تھی اور موسم ہلکا پھلکا ابر آلود ہو رہا تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی جنید جھپٹتے ہوئے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ بتاؤ مجھے کون ہو تم اور کیوں آئے تھے یہاں پر؟ کب سے آنا جانا ہے تمہارا؟ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہو چکا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی آواز گھر کی دہلیز سے باہر جا رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑے لڑکے نے بمشکل ہی اپنا گریبان اس کی سخت گرفت سے چھڑوایا۔ وہ تو خود اس بات پر حیران تھا کہ ایک چھوٹی سی بات اتنا پھیلی کہ اس شخص نے جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ہی گھر برباد کر دیا۔ ڈلیوری بوائے ہوں میں، اور میڈم کے لیے کیک لے کر آیا تھا۔ وہ 20 سالہ لڑکا خود بھی ساری صورتحال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکا تھا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم۔ جنید اس پر چیخ اٹھا۔ نہیں بولتا میں جھوٹ، کیا آپ کو میرا یونیفارم نظر نہیں آ رہا؟ اور ماں جی آپ ہی بتا دیں، جب میں گھر میں آ رہا تھا تو آپ نے گلی میں مجھ سے ملاقات کی تھی اور کہا تھا کہ کیک آپ کی بہو کو دے دوں۔ وہ ثریا بیگم سے مخاطب تھا۔ ثریا بیگم اسے اچھی طرح جانتی تھی، کتنی بار محلے میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ وہ اکثر اس محلے میں آتا رہتا، لیکن جو جنید سے اس کی پہلی ملاقات تھی، بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ لڑکا۔ میں نے اسے پہلی بار اس گھر میں دیکھا ہے۔ اگر کیک دینے آئے تھے تو دروازے سے پلٹ جاتے، اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ثریا بیگم تو مزید جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اس وقت جنید کے غصے کو مزید ہوا دینا ہی انہیں اپنے مقصد تک پہنچا سکتا تھا۔ میڈم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس محلے میں کسی الیکٹریشین کو جانتا ہوں۔ ان کے کمرے کی لائٹ اچانک ہی بجھ گئی، جو ان کے سارے سرپرائز کو خراب کر سکتی تھی۔ میں صرف ان کی مدد کرنا چاہتا تھا اور لائٹ ٹھیک کر کے جا رہا تھا۔ کون سی لائٹ اور کون سا سرپرائز؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جنید ہذیانی کیفیت میں چیخ رہا تھا۔ وہ ہر حالت میں سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ ارے بیٹا، چھوڑ دو اس لڑکے کو، اس کا قصور نہیں ہے، تمہارا اپنا گھر خراب تھا۔ ماں جی، آپ کیوں بات کو بڑھا رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ آپ کی بہو صرف آپ کے بیٹے کے لیے سرپرائز پلان کر رہی تھی۔ اگر میری بات کا یقین نہیں ہے تو کمرے کے اندر جا کر دیکھ لو، میں صرف کیک ڈیلیور کرنے آیا تھا۔ اس بار وہ بھی اونچی آواز میں چیخا تھا۔ نہ صرف ثریا بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے ثریا کو معاملے میں گھسیٹا تھا، بلکہ جنید کی توجہ کمرے کی جانب بھی دلائی، جو اسے چھوڑتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور موقع دیکھتے ہی جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی نوکری کا مسئلہ تھا، اور اس محلے میں اس کا آنا جانا پرانا تھا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی جنید پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پورے کمرے کی سجاوٹ اسے دانیہ کی سچائی کا ثبوت دے رہی تھی، جبکہ ثریا بیگم بھی حیران کھڑی تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ دانیہ صرف کیک منگوا کر ہی جنید کے ساتھ کیک کاٹنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن کمرے کو اس نے خوبصورتی سے سجا دیا تھا۔ شاید وہ اپنی شادی کی دوسری سالگرہ کو جنید کے ساتھ خوشگوار بنانا چاہتی تھی، حالانکہ یہ جنید کا کام تھا کہ وہ اسے سرپرائز دیتا، اس کی خوشی کا اور خاص دن کا خیال رکھتا، لیکن اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی تلاش کے لیے وہ خود ہی نکل پڑتی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے، اور اس شخص نے ایک ہی پل میں اسے ساری زندگی کی خوشیوں کو چھین لیا۔ وہ سر پکڑتے ہوئے وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ اماں تم جانتی تھی نا؟ اماں تم نے مجھ سے جھوٹ تو نہیں بولا؟ نہیں بیٹا، قسم لے لو مجھ سے، میں نہیں جانتی تھی یہ لڑکا کون ہے۔ میں تو خود سٹور سے اپنی دوا لینے کے لیے گئی تھی اور اس کے بعد ہی یہ لڑکا آیا۔ اماں میں نے اپنا گھر برباد کر دیا، میں نے سب کچھ تباہ کر دیا، اپنے ان ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کو سختی سے فرش پر مارتے ہوئے وہ انہیں اذیت پہنچا رہا تھا، جبکہ سریا بیگم اسے پکڑتے ہوئے تسلی دے رہی تھیں۔ وہ چلی گئی یہاں سے، ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر اس ساری سجاوٹ کو آگ لگا دے۔ جب یہاں دانیہ نہیں ہوگی تو ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ اماں میں اسے اپنی زندگی سے دور نہیں جانے دوں گا، میں اسے واپس لے آؤں گا۔ اور سریا بیگم نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اب تم نے اس کے ساتھ ہر رشتہ ختم کر دیا ہے، رک جاؤ، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ اور اس نے سختی سے اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیا۔ اسے آنا پڑے گا اماں، میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا، اس کی منت کر لوں گا، لیکن اسے واپس لے کر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی راستے میں ہی ہوگی، وہ اسے منا لے گا، ہمیشہ کی طرح اسے اپنی زندگی سے نہیں جانے دے گا۔ اس کا خسارہ بہت بڑا ہے اور اس کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ باہر سڑک پر مکمل ویرانی تھی، شاید وہ چلی گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سڑک پر دوڑ کر اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اور تب اس نے قریبی شاپ سے پوچھا۔ شاپ پر کھڑا شخص اسے اچھی طرح جانتا تھا، اور دانیہ بھی اکثر اس شاپ پر سامان لینے آیا کرتی۔ کیا تم نے یہاں سے میری بیوی کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور اس نے ایک لمحے میں سوچ کر اسے بتایا کہ وہ بھی آٹو سے اس طرف گئی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ آٹو ابھی تک اتنا دور نہیں گیا ہوگا۔ گھر میں پڑی موٹر سائیکل کو جلدی سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ اس پر بیٹھ کر ہی وہ اس کے مائکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بالآخر وہ اسے آٹو میں جاتی ہوئی نظر آ گئی اور اس نے آدھے راستے میں ہی اسے گھیر لیا۔ بمشکل آٹو والے کو کھڑا کر کے اس نے منت بھرے لہجے میں اس سے اترنے کے لیے درخواست کی۔ صرف ایک بار اتر کر میری بات سن لو، میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ گئی۔ آپ کس حق سے مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کے لیے تماشا مت بنائیے اور جائیے یہاں سے۔ وہ رونے کو تھی، رو رو کر اس نے اپنی آنکھوں کو سرخ کر لیا تھا۔ اگر تم نے جانا ہے تو تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں، لیکن پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ مجبوراً اسے رکنا پڑا اور وہ رکشے سے اتر آئی، ورنہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص بیچ راہ میں ہی تماشا کھڑا کر دیتا۔ سڑک کے بیچ میں ہی وہ اس کے پیر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ صرف ایک بار میرے لیے گھر واپس آ جاؤ، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے جلد بازی میں کہہ دیا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور اس نے جھنجھوڑتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا۔ طلاق کا مطلب جانتے ہیں آپ مجھے چھوڑ چکے ہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں، خدا کے لیے واپس لوٹ جائیے، مجھے رسوا مت کریے۔ لیکن وہ شخص اپنی ضد پر اٹکا ہوا تھا۔ منت سماجت اور ہر طریقے سے اس نے منا لیا۔ اس کے ساتھ وہ گھر واپس تو آ گئی، لیکن اس شرط پر کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، بس ایک رات کے لیے، اور پھر وہ خود اسے صبح مائکے چھوڑ آئے گا۔ اور جنید کو یقین تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے صرف اسی رات میں کرنا ہے۔ اگر وہ صبح اس کے گھر سے چلی گئی تو شاید پھر پلٹ کر کبھی نہ آئے۔ وہ اس لڑکی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ تڑپتے ہوئے دل اور سلگتی ہوئی آنکھوں سے اس کمرے میں بیٹھا رہا۔ اگر اس وقت وہ تھوڑا سا عقل سے کام لیتا تو شاید اس کمرے میں وہ اس کی باہوں میں موجود ہوتی۔ وہ سرگوشیوں اور خوبصورت جذبات کی ملاوٹ سے حسین لمحات کا تبادلہ کر رہے ہوتے، لیکن افسوس کہ اس نے اس کی بات سمجھنے کے بجائے اس سے ہر تعلق ہی ختم کر لیا۔ سریا بیگم اسے واپس دیکھ کر خاموشی اختیار کر چکی تھی۔ کبھی کبھی دانیہ سمجھ نہیں پاتی کہ آخر اس عورت کا مقصد کیا ہے۔ کبھی کبھار خود حد سے زیادہ میٹھی بن کر اسے ماں ہونے کا احساس دلاتی، تو کبھی اس کی جڑوں کو کاٹ کر اس کی بنیادوں کو ہی ختم کر دینا چاہتی ہے۔ پوری رات ہی وہ روتی رہی۔ اس کا دل سلگ سلگ کر جنید کی باتوں کو یاد کرتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض جنید کا پاگل پن ہے، نہ ہی اب اس کے یہاں رہنے کی کوئی وجہ بچی ہے اور نہ ہی وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ دوسری جانب جب جنید کو اپنے کمرے میں سکون نہیں آیا تو مجبوراً باہر نکل آیا۔
چھت کی جانب بڑھتے ہوئے وہ سوگوار نظروں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ اسی گھر میں موجود تھے، لیکن ایک دوسرے سے اجنبی ہو کر ان دونوں کی راہیں جدا جدا ہو چکی تھیں اور یہ اسے قابل قبول نہیں تھا۔ کافی دیر وہ وہی غمزدہ حالت میں کھڑا رہا، جب اسے اپنی پشت پر کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ ثریا بیگم کو اس کی محبت کا احساس تھا۔ اسے یہ بات اب دکھ دینے لگی تھی کہ اس نے محض اپنی دشمنی کے لیے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، اس بیٹے کا گھر جو ہمیشہ سے اس کا فرما بردار رہا تھا۔ کب تک سوگ مناتے رہو گے؟ کمرے میں جاؤ، سو جاؤ۔ اور وہ دکھتی ہوئی آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھتا رہا۔ میں ساری زندگی بھی اس کو سوگ مناؤں تو کم ہے، اماں میں نے اسے کھو دیا ہے۔ وہ ایک بار پھر رو پڑا تھا جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ثریا بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ پاگل مت بن جنید، حوصلہ کر بیٹا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جنید کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جبکہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ صبح یہاں سے چلی جائے گی اماں، اسے بس یہی دکھ کھائے جا رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے گی اور پھر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کوئی اور نہیں ملنی، لیکن ان دونوں نے محبت سے ایک دوسرے کو اپنایا تھا، اور آج اس طرح ان دونوں کا بچھڑ جانا ایک سانحے سے کم نہیں تھا۔ نہیں جائے گی وہ کہیں، نہیں جائے گی۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ کون سا حل؟ اس نے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھ گئی تھیں۔ ہم حلالہ کروا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تم سے نکاح۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، ثریا بیگم نے آہستگی سے اس کے کان میں کہہ دیا، اور وہ حیرت سے ماں کو دیکھتا رہا۔ اماں، تم جانتی ہو کہ میں اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اونچا بولتے ہوئے بپھر پڑا۔ تب ثریا نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ بولو، یہ بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ دیکھو بیٹا، ابھی کوئی نہیں جانتا کہ تم دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے۔ تم اسے کسی طرح راضی کر لو، اور ایک رات کی ہی تو بات ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ وہ مر تو سکتا تھا، لیکن اس پر کسی کی پڑنے والی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا اماں، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، صبح وہ یہاں سے چلی جائے گی اور پھر اس کی مرضی۔ اس کے بھائی کل کو پکڑ کر کسی کے ساتھ ڈولی میں بٹھا دیں گے۔ بیٹھے رہنا تم یہیں پر۔ ثریا بیگم وہاں سے جانے لگیں جب اس نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روک لیا۔ اماں تو جانتی ہے نا میں اسے کتنا پیار کرتا ہوں، تو پھر ایسے کسی کے ساتھ نکاح کروا کے اسے دوبارہ اپنانا؟ وہ ابھی تک تذبذب کا شکار تھا۔ شاید وہ خوف زدہ تھا کہ اگر بات گھر سے باہر جائے گی تو شاید اس کی بدنامی ہو جائے گی، لیکن وہ دانیہ کو بھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ جنید میرا بیٹا، تمہارے پاس اب یہی ایک راستہ ہے۔ اگر تم اسے نہیں اپناؤ گے تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ وہ کافی دیر پر سوچ نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا۔ اس کی ماں ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر وہ حلالہ نہیں کرواتا تو شاید وہ یہاں سے چلی جاتی، اور پھر عدت کے بعد ہی اس کے بھائی اس کا نکاح کروا دیتے۔ تم اسے آج رات ہی اس بات کے لیے قائل کرو کہ وہ عدت کے بعد نکاح کے لیے تیار ہو جائے، کوئی نہ کوئی لڑکا بھی ڈھونڈ لیں گے۔ اماں لیکن حلالہ ایسے نہیں ہوتا کہ دانستہ طور پر کسی کا نکاح کروا دیا جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ ثریا بیگم نے بے فکری سے ہاتھ جھٹک دیا۔ ارے اللہ نے اجازت دی ہے، کوئی خلاف نہیں ہے، تم اپنا دل خراب مت کرو، بس اسی بات پر قائم رہنا تم۔ اس رات اسے ایک نیا سبق سکھا کر وہ اندر تو جا چکی تھی، لیکن جنید کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ اسے کھونے کا تصور ہی اس کے لیے وبال جان تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے دور نہیں رہ پاتا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا ہوگا اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو؟ یقیناً جنید نے اسے کسی کے ساتھ دیکھ کر ہی مر جانا تھا۔ ٹھیک کہتی ہے اماں، میرے پاس یہی آخری حل ہے اور میں اسے آزماؤں گا۔ صبح ہی دانیہ سے اس بارے میں بات کرتا ہوں میں۔ اب اگلا مرحلہ تھا دانیہ سے بات کرنا اور اسے منانا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے قائل کرے گا، چاہے پھر اسے کسی حد تک بھی جانا پڑے، اور یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی دیر کے بعد نیند اس پر مہربان ہوئی اور وہ سوتا چلا گیا، جبکہ وہ رات دانیہ نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے اس سے ہر تعلق ختم کر دے گا۔ آج اس گھر میں آخری رات تھی جس گھر سے وہ کبھی جانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جنید بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جسے نظر انداز کر کے وہ آہستگی سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اب حقیقت یہی تھی، اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہی بہادری تھا۔ اپنے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے اس نے بیگ پیک کر لیا، جب اچانک زپ بند ہونے کی آواز سے جنید کی آنکھ کھلی اور اسے پیکنگ کرتا ہوا دیکھ کر وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کہاں جا رہی ہو دانی؟ اس نے بے تابی سے پوچھا، اور دانی اپنے کام میں مشغول رہی۔ وہ اس وقت اس شخص سے بحث کر کے اپنا وقت برباد نہیں کر سکتی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں تم سے، کہاں جا رہی ہو تم؟ ایسے نہیں جا سکتی دانی،
اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں رات والا تماشا برداشت نہیں کروں گی، اور کتنا میری زندگی کو جہنم بنائیں گے آپ۔ بالآخر وہ پھٹ پڑی اور اسے اس کے ہاتھ سے بیگ چھینتے ہوئے جنید نے دور رکھ دیا۔ دانی، میں نے جو کچھ کیا غلطی میں کیا ہے، صرف اپنا آپ کھو کر۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ طلاق غصے اور غلطی میں ہی دی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ہنستے ہنستے طلاق دے دے؟ آپ میں اتنی ہمت آئی کیونکہ آپ کو اس قدر بدظن کر دیا گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جنید، اور اس کا صلہ اتنا بھیانک ملا۔ اب میں کسی پر اعتماد کرنے سے پہلے 1000 بار سوچوں گی۔ ایسا مت کہو دانی، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ایک ہی رٹ پر قائم تھا۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، ہم دوبارہ ایک ہو جائیں گے دانی، لیکن اس کے لیے تمہیں حلالے کے لیے راضی ہونا پڑے گا۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر جنید کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا جب اس نے اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ تو وہ اس کے سامنے زبان کھولنے سے بھی ڈرتی تھی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے۔ میں آپ کی نظر میں کوئی کھلونا ہوں؟ کمرے کی آوازیں پڑیں تو ثریا بیگم بھی جھانکتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ صبح ایک بار پھر گھر میں اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ جنید یہاں اس کے تھپڑ سے ساکت رہ گیا، وہیں غصے نے ایک بار پھر اس پر حملہ کیا تھا، لیکن یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ اسے دانیہ کو ہر صورتحال قائل کرنا تھا۔ اسی لیے آگے بڑھتے ہوئے اس نے دانیہ کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ صرف ایک رات کی بات ہے، ایک رات گزار کر تم دوبارہ میری ہو جاؤ گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تم سے اونچے لہجے میں بات بھی نہیں کروں گا۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں جنید، پاگل پن کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے دوبارہ بیگ کو تھامنا چاہا جب جنید غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل وہ کچن سے چھری اٹھا کر کمرے میں آ گیا۔ ثریا بیگم نے چیختے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اگر تم یہاں سے جاؤ گی تو میں کھڑے کھڑے ہی خود کو ختم کر لوں گا۔ وہ شخص ایسا ہی تھا، جذبات میں بڑے بڑے فیصلے کر دینے والا، اور دانیہ کو یقین تھا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ یہ کر گزرے گا۔ اسے نیچے رکھیے جنید، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اسے نیچے رکھیے۔ اس تیز دھار چھری کو اپنی نبض پر جما دیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں خود کو ختم کر دوں گا۔ تمہارے بغیر زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں اپنی جان لے لوں۔ دانیہ کی آنکھوں میں دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، اور ثریا بیگم نے تو باقاعدہ سینہ پیٹ ڈالا۔ ارے میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بیٹے کو کھا جاؤ گی تم؟ مان جاؤ، میرے بڑھاپے کا خیال کر لو۔ دانی عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نہ جانے زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے جنید کے بغیر آج تک کسی شخص کے بارے میں نہیں سوچا، کسی شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ان 2 سالوں میں اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود زندگی پرسکون اور مطمئن تھی۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی جنید، میں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا، لیکن اب آپ کے ساتھ رہنا میرے لیے مشکل ہے۔ اس نے روتے ہوئے جنید کو سمجھانا چاہا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو میں ابھی تمہارے سامنے خود کو ختم کروں گا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا دانیہ، اور تم نے فیصلہ لینا ہے۔ 1۔ اس کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ جنید پلیز اسے نیچے رکھیے، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ 2۔ وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ کمرے میں ثریا کی چیخیں، اس کا بے تحاشا دھڑکتا ہوا دل، اور جنید کا جنون اور دیوانگی۔ 3۔ وہ چیخ پڑی، میں راضی ہوں جنید، خدا کے لیے خود کو کچھ مت کریں۔ اس کی سانس تھم چکی تھی، وہ اس شخص کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جنید نے ہاتھ روک لیا اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے چھری لے کر دور پھینک دی۔ جنید نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم کرو گی نکاح؟ بتاؤ مجھے۔ ہاں میں کروں گی نکاح۔ اس نے اذیت سے آنکھوں کو موند لیا۔ نہ جانے وہ شخص اسے اپنی نظروں سے اور کتنا گرانا چاہتا تھا۔ وہ اسی بات پر قائم تھا کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کے لیے اب کسی شخص کو ڈھونڈنا تھا جو قابل اعتماد ہوتا۔ اس نے مکمل طور پر اس ماں بیٹے سے رشتہ ختم کر دیا۔ وہ بس اپنی عدت گزار رہی تھی۔ اس دوران بھی وہ مسلسل اسی کوشش میں تھی کہ وہ ثریا بیگم کو سمجھاتی کہ اس کا نکاح نہ کروایا جائے۔ نہ ہی وہ اس حق میں ہے، لیکن ثریا بیگم نے اسے انکار کر دیا۔ نہ بی بی، میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے، اور ویسے بھی ایک رات میں کیا حرج ہو جائے گا۔ وہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ اس روز بھی وہ دونوں ماں بیٹا کچن میں موجود تھے۔ جب وہ نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کمرے سے باہر آئی، اماں کوئی ملے بھی تو عدت میں 15 دن باقی ہیں، اور ابھی تک میرے ذہن میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا۔ تم کہتی ہو خاندان میں بات نہ جائے، اور خاندان سے باہر کون نکاح کرے گا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسی بات کو لے کر پریشان تھا۔
اب صبح و شام اس کے ذہن پر یہی بات سوار رہتی۔ بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ بلاج اگر تمہاری بات مان لے تو اعتبار والا لڑکا بھی ہے اور پیسے والا بھی۔ جنید نے حیرت سے ماں کی جانب دیکھا۔ اماں تم جانتی ہو وہ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، میری بات کیوں مانے گا وہ؟ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اسے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ اس کی طرف سے تمہیں یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ وہ کل کو اپنی بات سے مکر جائے گا۔ وہ دل تھام کر وہیں کھڑی رہی۔ بلاج جنید کا اچھا دوست تھا، کالج کے زمانے سے ہی ان دونوں کی آپس میں بنتی تھی، لیکن ان دونوں کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس نے ایک دو بار بلاج کو یہاں آئے ہوئے دیکھا اور زیادہ تر جنید ہی اس کے گھر جاتا، کیونکہ یہاں کچھ بھی اس کے شایان شان نہیں تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے اماں، لیکن بلاج اس کے لیے نہیں مانے گا۔ تو کل جا اور اس سے بات کر کے دیکھ، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا، اچھا لڑکا ہے۔ اس کی ماں نے اسے ایک نئی راہ دکھائی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس راہ پر چل نکلا۔ وہ اپنا دھڑکتا ہوا دل تھام کر واپس آ گئی۔ نہ جانے اور کیا کچھ باقی تھا۔ مائکے میں 2 بھائی تھے جو اپنی زندگی میں مگن اور مست تھے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بیٹیاں اکثر لاوارث ہو جایا کرتی ہیں۔ اگلا مرحلہ تھا بلاج سے بات کرنا، اور اگلی صبح وہ بلاج کی حویلی میں موجود تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے بلاج نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ کافی دنوں کے بعد آئے ہو، میں کل ہی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور جنید اسے دیکھتے ہوئے کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ وہ مسکرا بھی نہیں پایا۔ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ اس نے پوچھا اور جنید نے اپنے آنے کا مقصد اس کے سامنے رکھ دیا۔ بلاج کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں صرف تم پر ہی اعتبار کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی، بس ایک رات کی بات ہے، اور اگلی صبح تم نے دانیہ کو طلاق دے دینی ہے۔ اور اس کے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بلاج فوراً ہی راضی ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا جلدی راضی ہو جائے گا۔ بلاج کی رضامندی اسے مل چکی تھی اور وہ حد سے زیادہ خوش تھا۔ جو بھی تھا، اسے اس بات کا یقین تھا کہ بلاج کو عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک مڈل کلاس شادی شدہ لڑکی کے لیے وہ اپنے دوست سے دغا کیوں کرے گا؟ اسی شام اس نے دانیہ سے بھی بات کر لی اور دانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جنید، اور آپ نے مجھے کس اذیت میں ڈال دیا ہے۔ صرف ایک رات کی بات ہے میری جان، اور اس کے بعد ہماری زندگی شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اولاد کی خوشیوں سے نوازے گا اور ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں اماں کے ساتھ بھی نہ رہنا ہوا تو میں علیحدہ گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے میری مجبوری کو سمجھو اور میری بات مان لو۔ خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ عدت میں کچھ دن باقی تھے اور جنید مکمل اطمینان میں تھا۔ بالآخر اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ ہی لیا کہ وہ اسے کسی اور کے حوالے کر دے، وہ بھی ایک رات کے لیے، اور پھر وہ اگلی صبح اسے چھوڑ دے تو یہ اسے اپنا کر دوبارہ اپنی زندگی میں لے آئے۔ بالآخر وہ شام بھی آ گئی جس شام اس کا بلاج سے نکاح تھا۔ قاضی کے علاوہ چند گواہ تھے۔ محلے میں بدنامی نہ ہو اس لیے وہ دانیہ کو لے کر بلاج کی حویلی پہنچ گیا۔ بلاج کے والدین بیرون ملک مقیم تھے اور وہ حویلی میں اکیلا ہی رہتا تھا، سو گھر کی بات گھر میں رہی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ نکاح کے وقت بھی دانیہ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی تھی اسے اچھی طرح واقف تھا، جبکہ اس کے برعکس سریا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اپنی بیٹی بیاہ کر مطمئن ہوا جاتا ہے۔ قاضی نے اس سے رضامندی چاہی اور اس نے بہتی ہوئی آنکھوں سے جنید کی جانب دیکھا۔ جنید نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور اس نے رضامندی دے دی۔ دونوں کا نکاح جس طرح بھی ہوا تھا، لیکن سامنے بیٹھا بلاج مستقل طور پر اپنی نظروں کے گھیرے میں اسے لیے ہوئے تھا۔ جنید نے یہ بات نوٹ تو کی، لیکن وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دانیہ کو بھی واپس لے جاتا، لیکن مجبوری تھی۔ اب دانیہ بلاج کی بیوی تھی۔ کیا میں ایک بار دانیہ سے مل سکتا ہوں؟ اس نے بلاج سے پوچھا اور بلاج نے رضامندی دے دی۔ اٹھتے ہوئے بلاج کے کمرے میں چلا گیا، جہاں بیڈ پر بیٹھی ہوئی دانیہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور سرخ آنکھوں سے دانیہ کو دیکھتا رہا۔ تم نے بس ایک رات گزارنی ہے، کسی خواب کی طرح، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس سے اپنی راہیں جدا کر کے واپس آ جانا ہے۔ اگر تمہیں لگا کہ اس کے ارادوں میں جھول ہے تو اس کے قریب مت جانا۔ بس سب سے پہلے مجھے بتانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے جنید۔ وہ ہمیشہ کی طرح رو پڑی، جبکہ جنید کے پاس بھی اب کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں اماں اور بلاج دونوں ہی نہیں تھے۔ وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے دوسرے کمرے تک گیا اور اس کے قدم وہیں جم چکے تھے۔ میز پر پڑی ہوئی نوٹوں کی گڈی اٹھاتے ہوئے بلاج نے اماں کے سامنے گرا دی
اور سریا بیگم نے جلدی سے تھام کر دوپٹے کے نیچے چھپا لیے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا، اسے ان دونوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، لیکن سامنے کھڑا وہ یہ منظر بغور دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اماں کو بلاج کا پیسے دینا اور اماں کی شکر گزاری کے ساتھ لاج کی مسکراہٹ اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو اس کی سمجھ سے دور تھی؟ تھوڑی دیر کے بعد سریا بیگم کمرے سے باہر آ گئیں۔ دہلیز پر اسے کھڑا ہوا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ جلدی سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ آگے بڑھائی اور باہر نکلتے ہی اس نے ماں سے پوچھ لیا، اماں یہ بلاج تمہیں پیسے کیوں دے رہا تھا؟ اس کے لہجے میں پہلی بار ماں کے لیے شک کی جھلک تھی۔ پیسے؟ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اماں علاج کرواؤ اپنا۔ سریا بیگم اچھا خاصا بوکھلا گئیں۔ کافی دیر تو اس سے بات ہی نہیں بن پائی۔ چہرے کی رنگت بھی واضح طور پر زرد تھی۔ اچھا، لیکن پہلے تو اس نے تمہیں کبھی پیسے نہیں دیے؟ کہہ رہا تھا جنید کی ماں ہو تو میری بھی ماں ہو۔ پھر بھی اماں تمہیں اس سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے۔ تو واپس کر دوں گی بیٹا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ عجیب سی پریشانی کا شکار تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ بلاج اس کی ماں کو پیسے دے گا۔ اس کے سامنے بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اکیلے کمرے میں لے جا کر کیوں دیے؟ اس کے پیچھے ضرور کچھ نہ کچھ غلط تھا، اور سریا بیگم کو اس کی خاموشی اچھا خاصا کھٹکا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پیسے تم رکھ لو، ابھی جا کر اسے واپس کر دو، میں نے علاج ہی نہیں کروانا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا پینترا بدلا اور جنید پگھل گیا۔ نہیں اماں، تم رکھو پیسے، اب اس نے اتنے دل سے دیے ہیں۔ اور سریا اطمینان سے اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ یہ ہوئی نا بات شیروں جیسی، تمہارا بھائی ہے وہ بھی، اس نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، تمہاری ماں کا علاج نہیں کروا سکتا۔ لیکن اس وقت جنید کی سوئی بلاج کی مسکراہٹ پر اٹکی ہوئی تھی، اور کمرے میں بیٹھی ہوئی دانیہ پر جو اس وقت بلاج کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ہلکا پھلکا سجا دیا گیا تھا، لیکن اس کا حسن اتنا نوخیز تھا کہ وہ کسی بھی مرد کو بہکا سکتی تھی۔ بس ایک رات کی بات ہے، صبح وہ خود جا کر دانیہ کو وہاں سے لے آئے گا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک رات بھی اس کے لیے اتنی قیامت خیز ہوگی کہ اس کی قیامت خیزیوں سے وہ واقف نہیں تھا۔ بلاج کمرے میں آیا تو اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ اس وقت اس کی حالت اتنی شدید افسردہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں بار بار نمی اتر رہی تھی۔ خوف کا ایک احساس اسے گھیرے ہوئے تھا، نہ جانے وہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ آہستگی سے چلتے ہوئے بلاج اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ سلام کرتے ہوئے اس نے دانیہ کے دلکش چہرے کو دیکھا اور دانیہ نے آہستگی سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ مقابل کی شوق نظروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے دانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی شوق رنگ کیوں نہیں پہنا تم نے؟ مجھے تم پر شوق رنگ بہت جچتے ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی سمجھوتا نہیں ہوا۔ دانیہ کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، بس خاموشی سے وہ واپس کھسک گئی۔ اسی وقت اس کے نمبر پر میسیج موصول ہوا، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر موبائل اٹھاتی جب بلاج نے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر آف کر دیا۔ آج کی رات صرف بلاج احمد کے نام۔ اتنی حسین بیوی اگر موبائل پر بیزی رہے گی تو بیچارے شوہر پر کیا گزرے گی؟ اس کا لہجہ شوخیانہ تھا۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سراہ رہا تھا اور وہ حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بس ایک رات تھی اور اس کے بعد ان دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی۔ تمہارے لیے منہ دکھائی نہیں لا سکتا، لیکن میرے پاس صبح تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس نے ایک بار پھر کہا اور دانیہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح کا سرپرائز کیا ہوگا۔ اسے دکھ بھی ہوا، اسے معلوم تھا کہ صبح ان کا رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن بلاج کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ لیکن اس کا اس شخص پر کوئی حق نہیں تھا، سو اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ رات قیامت خیز تھی۔ بلاج نے نرمی سے اس کے قریب آ کر اس سے محبت سے سمیٹ لیا۔ اس کی چاہت، اس کا لمس اور اس کی باتیں اس قدر دل نشین تھی کہ کوئی بھی دل ہار جاتا۔ لیکن وہ لڑکی اپنے جذبات پر قابو پائے ہوئے تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض ایک رات کا ساتھ ہے، اور یہ رات جنید نے جیسے کانٹوں پر گزار دی۔ صبح وہ کمرے میں تیار بیٹھے تھے جب بلاج اندر داخل ہوا۔ ناشتہ کر لو جانا، اور اس کے بعد تمہیں تمہارے سرپرائز دکھانے جا رہا ہوں۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آج اس شخص نے اسے چھوڑنا تھا اور جنید نے اسے لینے آنا تھا، لیکن وہ اسے کہیں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ آج آپ نے اور بلاج نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کمر سے تھام لیا۔ ہم دونوں مل کر جائیں گے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں بسنے والے خوابوں کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن ابھی کے لیے تمہیں ناشتہ کرنا پڑے گا۔ اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ناشتہ کیا اور وہ اسے لیتے ہوئے گاڑی تک آ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ جنید صبح ہی حویلی آ جائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا تھا۔ پوری رات جنید اس کے نمبر پر ٹرائی کرتا رہا، لیکن اس کا موبائل مستقل طور پر آف جا رہا تھا اور بلاج بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ صبح ناشتہ کرتے ہی وہ سب سے پہلے حویلی کے لیے نکل آیا۔
اسے اس وقت شدید غصہ تھا اور غصے کے عالم میں ہی اس نے گھر میں بیٹھ کر ہی اسے بری طرح کوسا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بد اخلاقی پر اتر آیا تھا۔ ایک رات میں ہی اس کا اثر ایسا چڑھا کہ اپنے شوہر کو ہی بھول گئی۔ صبح حویلی میں آتے ہی اس پر قیامت ٹوٹ پڑی جب گارڈز نے اسے اندر آتے ہی بتایا کہ صاحب ہنی مون کے لیے نکل گئے ہیں، اور اس نے دھکیلتے ہوئے گارڈز کو دور پھینک دیا۔ کہاں ہے وہ حرام خور؟ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی اتنی جرت کہ میری بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے جائے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا اور گارڈز پاگل انسان کو دیکھ کر حیرت کا شکار تھے۔ بالاج نے انہیں یہی بتایا تھا کہ جب بھی کوئی اس کے متعلق دریافت کرنے آئے تو اسے یہی بتایا جائے کہ صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے نکل گئے ہیں۔ اس نے موبائل نکال کر ایک بار پھر بالاج کا نمبر ٹرائی کیا اور بالاج نے اس کی کال اٹینڈ کر لی۔ کہاں ہو حرام زادے؟ میں جانتا تھا کہ تم میرے ساتھ غداری ضرور کرو گے۔ تمہیں بتایا نہیں کسی نے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے چلا گیا ہوں؟ اور اس کا پرسکون لہجہ اسے آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ اپنی زبان بند کرو ورنہ میں اسے کاٹ کر پھینک دوں گا۔ مت بھولو کہ تم اس وقت بالاج احمد کی حویلی میں کھڑے ہو۔ میرے ایک اشارے پر یہ گارڈز تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ وہ اس وقت ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پاس بیٹھی ہوئی دانیہ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جنید سے بات کر رہا ہے، لیکن ابھی وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جنید سے ایسے کیسے بات کر سکتا ہے؟ شام سے پہلے میری بیوی کو طلاق دے کر میرے حوالے کرو ورنہ کیا کر لو گے تم؟ اور مت بھولو کہ اب اس پر میرا حق ہے۔ تم خود نہ صرف اسے میرے حوالے کر چکے ہو بلکہ اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا آج کے بعد بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا۔ کال کاٹ دی گئی اور جنید چیختے چلاتے ہوئے حویلی کے اندر چلا گیا۔ اس نے چیزوں کو توڑ کر نہ جانے کتنا نقصان کر دیا تھا۔ ہذیانی انداز میں چیخ کر وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا جب گارڈز نے اسے دھکیلتے ہوئے حویلی سے باہر نکالنا چاہا۔ نکل جائیے یہاں سے ورنہ مجبوراً ہمیں آپ کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اسے دھکیلتے ہوئے حویلی سے باہر نکال کر حویلی کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، اور آج حقیقت میں وہ بے یقین سا سامنے کھڑا تھا۔ تو کیا یہ صلہ ملا تھا اسے اپنے قریبی رشتے پر اعتماد کر کے؟ آج وہ اسی شک کی بھینٹ چڑھا تھا جو شک وہ ہمیشہ اس معصوم لڑکی پر کرتا چلا آیا تھا۔ میں ہر حال میں دانیہ سے بات کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ایک بار پھر دانیہ کے نمبر پر ٹرائی کرنا شروع کر دیا، جبکہ دانیہ کا موبائل بالاج کے پاس تھا۔ وہ صبح سے 2 بار مانگ چکی تھی، لیکن بالاج اسے موبائل نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اپنے دل میں بھی خوف پھیلا ہوا تھا۔ گاڑی نتھیا گلی کے علاقے میں آ کر ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ سب کچھ جیسے پہلے سے بک تھا۔ اندر جاتے ہی انہیں روم مل گیا اور اسے فریش ہونے کا کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ انگلیاں چٹاکتے ہوئے وہ کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور ویٹر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر وہ اچھا خاصا بکھلا چکی تھی۔ میں وہاں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ میم کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اچھا خاصا ڈر چکی تھی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پہلے ہی ایک انجان لڑکے کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، اور اب اس شخص کے خوف کا نشانہ بن کر وہ ایک بار پھر ذلیل نہیں ہونا چاہتی۔ میم، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ اطلاع کر سکتی ہیں، آپ کو ہر چیز پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اور تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور بالاج اندر داخل ہوا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے بالاج کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ لڑکا بھی کمرے کے وسط میں موجود تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور بالاج کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نے اسے نہیں بلایا، یہ خود آیا ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے نہیں بلایا۔ بالاج حیرت زدہ ہو کر اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے دانیہ؟ اس نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بس کھانا پوچھنے آیا تھا۔ اور بالاج نے ایک نظر اس لڑکے پر ڈال کر اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ شائستگی سے باہر چلا گیا جبکہ دانیہ ابھی بھی سر جھکائے اسے وضاحتیں دینے میں مشغول تھی۔ بس کرو دانیہ، مجھے تم پر بھروسہ نہیں۔ جو لڑکی سر اٹھا کر شوہر سے بات نہیں کر سکتی وہ دوسروں سے کیا بات کرے گی؟ میں تم سے وضاحت نہیں مانگتا اور نہ ہی کبھی مانگوں گا۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور تم اسے جیسے چاہو گزار سکتی ہو۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا اور وہ جلدی سے اس سے دور ہو گئی۔ سامنے کھڑا شخص بالکل مختلف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ جب کبھی مارکیٹ میں بھی ان کا آنا جانا ہو تو جنید اس پر مستقل طور پر نظر رکھتا ہے، اور کوئی بھی دکاندار یا اجنبی شخص اگر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے تو اسے کھڑے کھڑے ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن سامنے کھڑا شخص اسے کہہ رہا تھا کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔
اس نے سختی سے سر جھٹک دیا۔ وہ کبھی ان دونوں کا موازنہ نہیں کر سکتی۔ جنید کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی تھی اور اس شخص نے اسے چھوڑ دینا تھا۔ میرا موبائل دیں پلیز، میں نے جنید سے بات کرنی ہے، اس نے بلاج سے کہا تو بلاج نرمی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا بات کرنا چاہتی ہو جنید سے؟ یہی کہ وہ مجھے لینے آئے، آپ مجھے طلاق دیں تاکہ میں واپس چلی جاؤں۔ اور بلاج نے نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ آج کے بعد تم یہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالو گی، کیونکہ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دینے والا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں جنید کی بیوی ہوں۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تم جنید کی بیوی تھی اور میری بیوی ہو۔ کون سی شرائط پر میری بیوی بنی ہو، میں شرطوں کو نہیں مانتا۔ تم نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور اب ہم دونوں ایک پاکیزہ بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بلاج؟ جنید مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی جنید کا خوف تھا اور بلاج نے اسے نرمی سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تم پر کوئی سختی نہیں ہے، اگر تم مجھ سے طلاق لینا چاہو تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن میں تمہیں خود سے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں نے تمہیں بے حد مشکلوں سے حاصل کیا ہے۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ کیا مطلب مشکلوں سے؟ اس کا دل ایک انجان خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ یہ طلاق ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے تم پر فدا ہو چکا تھا، لیکن تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم جنید کی بیوی ہو۔ ایک روز میں نے جنید کی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہو، جنہیں زبردستی جنید کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ جنید اور تمہارا صرف نکاح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جنید تمہیں نہ ہی اپنی بیوی تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور تب سے میں تم سے جانے انجانے میں محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے تمہاری حسین اور معصوم آنکھیں بہت ویران سی لگتی تھیں۔ جنید نے کبھی تم دونوں کے رشتے کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ جب ایک روز ماں جی حویلی آئیں اور انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ تم سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں، اس لیے چاہتی ہیں کہ جنید اسے طلاق کروا کے تمہیں واپس بھجوا دے، اور تب میں اپنے دل کی بات کو زبان پر لے آیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر جنید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو وہ تم دونوں کی طلاق کروا دیں تاکہ میں تم سے نکاح کر پاؤں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بدلے میں وہ مجھ سے خطیر رقم بھی لے چکی ہیں۔ وہ سارا سچ اس کے سامنے اگل چکا تھا اور وہ بے یقین سی اس کے سامنے ساکت بیٹھی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم چاہو تو جنید کی ماں سے پوچھ سکتی ہو، وہ مجھ سے رقم لے چکی ہیں، اور یہ طلاق اور نکاح ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے۔ جنید نے اپنی ماں کے نقش قدم پر چل کر تمہیں طلاق دے دی۔ وہ ہر بات میں ماں کی پیروی کرتا ہے اور اسی بات کا فائدہ سریا بیگم نے اٹھایا۔ کیا تم اب بھی ان لوگوں میں واپس جانا چاہو گی جو تمہیں کل کو کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں؟ وہ بس بے یقین سی ہو گئی۔ مقدر نے اس کے ساتھ کس قدر گھناؤنا کھیل کھیلا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے اپنی کل کائنات مانا تھا، اس نے ایک ہی لمحے میں کسی کی سازش کا شکار ہو کر اسے خود سے دور کر دیا اور اگلے ہی پل بلاج کے حوالے کر دیا۔ قسمت کی ستم ظریفی تھی۔ بلاج نے نرمی سے موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سے ایک نظر دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اب اس کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوتا اسے بس تسلیم کرنا تھا۔ وہ اسے کچھ سپیس دینا چاہتا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا اور جنید کو کال ملا دی۔ پہلی ہی فرصت میں جنید نے کال اٹینڈ کر لی۔ رات تم نے خوب مزے سے گزاری ہوگی گھٹیا عورت، اس لیے تم نے صبح سے مجھ سے رابطہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں جنید؟ میرے پاس موبائل نہیں تھا، اس نے ہمت کرتے ہوئے جنید کو جواب دیا، اور جنید ایک بار پھر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ تمہارے یار نے مجھے ذلیل کر کے نکلوا دیا ہے۔ وہ اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور یقیناً تمہیں بھی اس کی دولت اور چمک دھمک نے متاثر کیا ہوگا جو تم اس کے ساتھ ہنی مون منانے چلی گئی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جنید، اب ایک بار پھر غلط سوچ رہے ہیں۔ میں غلط سمجھ رہا ہوں یا تم مجھے بیوقوف بنا رہی ہو؟ کیا سمجھتی ہو؟ مجھے اندازہ نہیں کہ تم کس قدر لالچی عورت ہو۔ اور اس کے ایک بار پھر سخت الفاظ سن کر دانیہ پر غصے نے حملہ کر دیا۔ لالچی عورت میں نہیں بلکہ آپ کی ماں ہے، جس نے بلاج سے رقم لے کر آپ کی اور میری طلاق کروائی، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ میرا نکاح بلاج سے کر دیں۔ پوچھیں ان سے کیا ملا انہیں بیٹے کا گھر اجاڑ کر، کیا ملا انہیں کسی کی بیٹی کو اس قدر ذلیل و رسوا کر کے؟ انہوں نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مجھے کسی بھی شخص کے حوالے کر کے اس سے رقم لیتی، اور جنید بس حیرت زدہ ہو کر اسے سنتا رہا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، سارا ملبہ میری ماں پر گرا کر بے قصور ثابت ہونا چاہتی ہو۔ میری ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ ایک بار پھر غلطی کر گئے جنید، آپ نے ایک بار پھر پرکھنے میں غلطی کر دی۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی ماں کی حقیقت کیا ہے تب آپ پر کیا گزرے گی۔
میری ماں کی حقیقت جو بھی ہے، لیکن تم شام سے پہلے اس شخص سے طلاق لے کر واپس آؤ، ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ میں تب تک بلاج سے طلاق نہیں لوں گی جب تک آپ کی ماں حقیقت میں سچ نہیں اگل دیتی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ تم یوں کہو کہ تم اب اسی شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں نے تم پر اعتماد کیا۔ بدکرداری کا داغ بالکل ٹھیک تھا۔ تم اسی قابل ہو کہ تمہیں ایک غلیظ گند کی طرح اپنے وجود سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ تمہارے گندے وجود کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد نہ ہو۔ وہ شخص ہر حد پار کر گیا۔ اس نے آہستگی سے فون رکھ دیا۔ اس کے سامنے قدرت نے دو راہیں رکھ دی تھیں، ایک راہ جو سیدھی اسے اپنی منزل کی جانب لے جا رہی تھی، جس راہ پر کھڑا ہوا بالاج اس کا منتظر تھا۔ بالاج اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیمی خم کرنے والا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے طلاق چاہیے ہوئی تو وہ شام سے پہلے اسے چھوڑ دے گا، اور دوسری جانب جنید تھا، جو بھی اس بات سے انکار کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی ماں کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس بار انتخاب اس کا اپنا تھا، اور دل پر پتھر رکھے ہوئے اس نے ایک بار پھر بالاج احمد کو موقع دینے کے بارے میں سوچ لیا۔ اس بار اس نے کپ کپاتے ہوئے دل سے فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ مضبوط اعصاب کا استعمال کر کے خود کو بالاج احمد کے حوالے کر دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے بالاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے غلط شخص کا انتخاب کیا بالاج۔ اس شخص نے مجھے پورے زمانے میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور تمہارے صبر کے عوض خدا نے تمہیں ایسے شخص سے نوازا ہے جو ہمیشہ تمہاری عزت کا مان رکھے گا، جو تمہیں کبھی بھی رونے نہیں دے گا۔ تمہارے یہ آنسو تمہاری آنکھوں سے اتر کر میرے دل پر گرتے ہیں دانیہ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں کبھی بھی ان آنکھوں سے ان آنسوؤں کو گرنے نہیں دوں گا۔ وہ دلکشی سے کہہ رہا تھا، اور دانیہ کا دل دھڑک کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے بالاج کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ اور اس شام اس نے خود کو بالاج کے حوالے کرتے ہوئے خود کو مکمل طور پر مقدر کے سپرد کر دیا، اور اگلے چند مہینوں میں ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بالاج اس کے لیے ایسا انتخاب تھا جو خدا نے اسے صبر کے عوض ایک بہترین پھل کے طور پر نوازا تھا، جس کی لذت میٹھی اور خوشبو دیر پا تھی۔ خدا نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ جنید کے لیے آسان نہیں تھا اس سے دستبردار ہونا، لیکن بالآخر ثریا بیگم نے اس حقیقت کو قبول کر لیا اور اسے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ سب کچھ اس کی ماں نے کیا تھا، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اب اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اس کی خوشیوں پر ڈاکے ڈال دیتا۔ اس شام آفس سے واپس آتے ہوئے اس نے ان دونوں کو گاڑی میں جاتا ہوا دیکھا۔ بس ایک نظر ہی اسے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بالاج کی محبت میں کس قدر نکھر چکی ہے۔ اس کا شاداب اور چمکتا ہوا چہرہ ممتا کے نور سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا بالاج اس جیسا